بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کر رہے ہیں واسکولر ڈسٹینسیبلٹی، اور آپ کے سمجھنے کی بہت ضروری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، ہیموڈائنامکس ہے، بیسک پرنسپل آف سرکولیشن ہے، یہ تمام بیسک باتیں ہیں۔ جیسے آپ نے ہارٹ میں پراپرٹیز آف دا کارڈیک مسل، ایس نوڈل ایکشن پوٹینشیل اور وینٹریکولر ایکشن پوٹینشیل، یہ جب کچھ پڑھا تھا تو یہ تمام بیسک چیزیں تھی جن کے اوپر آپ نے ہارٹ کی کانٹریکٹیلٹی اور اس کے اسٹروک والیوم اور اینڈ ڈائسٹولک والیوم کا بلڈ اپ کیا تھا نالج۔ سرکولیشن میں واسکولر ڈسٹینسیبلٹی، پھر پراپرٹیز آف دا ویسلز کی بات ہو رہی ہے۔ آل دا بلڈ ویسلز آر ڈسٹینسیبل، اور جو یونٹس آف واسکولر ڈسٹینسیبلٹی یہ ہمارے پاس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ واسکولر ڈسٹینسیبلٹی نارملی is expressed as the fractional increase in volume for each millimeter of mercury rise in pressure۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بلڈ ویسل کا پریشر ہے 100 ملی میٹر آف مرکری، آپ اس میں 1 ملی میٹر آف مرکری پریشر کا اضافہ کر دیں، وہ ہو جائے گا 101 ملی میٹر آف مرکری۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پریشر سے آپ اس بلڈ ویسل میں کتنا بلڈ اور ٹھونس سکتی ہیں۔ تو اس کا جو فارمولا ہے چیک کرنے کا وہ یہ ہے، واسکولر ڈسٹینسیبلٹی از اکول ٹو انکریز ان والیوم ڈیوائڈیڈ بائی انکریز ان پریشر انٹو اوریجنل والیوم۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو جب ایکسپلین کرنا چاہوں تو پہلی بات یہ ہوگی، if a vessel contained 10 milliliters of blood originally and now you need to add 1 milliliter of more blood to it, you will need a pressure of 1 millimeter of mercury to accommodate this blood into the same vessel۔ اب جب آپ اس کو ریشو میں، فریکشن میں بات کریں گی تو دس از 0.1 ملی لیٹر پر ملی میٹر آف مرکری اور 10% آف انکریز ان والیوم پر ملی میٹر آف مرکری۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ویسل جو ہے وہ 10% پر ملی میٹر آف مرکری انکریز ان بلڈ والیوم دیتی ہے، نہیں، یہ ایک مثال ہے جس کے ذریعے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فریکشن سے جب آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے تو آپ کیسے کرتے ہیں، اور واسکولر ڈسٹینسیبلٹی اصل میں ہے کیا چیز۔ اب جو چیز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں نے کیپلریز نہیں لکھا، میں نے آرٹیریولز نہیں لکھا، میں نے صرف دو چیزوں کی مثالیں دے دی ہیں، آرٹریز کی اور وینز کی۔ Arteries are 8 times less distensible than the veins. Arteries allow smooth flow to capillaries rather than a flow in systole and none in the diastole due to this distensibility۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وینٹریکل میں سے بلڈ نکلا اور ایورٹا میں چلا گیا۔ ایورٹا ایک ریجڈ ٹیوب کی طرح تھی، اس میں بلڈ چلا گیا، جتنا آگے جا سکا گیا، اس کے بعد والو بند ہو گیا۔ اب وہ ٹیوب میں سے بلڈ جو ہے وہ پورا بلڈ تیز رفتاری سے باڈی میں جانے کی بجائے رک جائے گا۔ اب دوبارہ سے جب وینٹریکل کھلے گا، دوبارہ سے 70 ملی لیٹر انٹر ہوگا، تو جو 70 ملی لیٹر کا ایک کالم آگے گیا تھا وہ مزید آگے چلا جائے گا تاکہ فریش 70 ملی لیٹرز کو اکوموڈیٹ کر سکے۔ تو ریجڈ ٹیوب تو ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ایک الاسٹک ٹیوب چاہیے جس میں ہم بلڈ ڈال دیں اور والو بند کر لیں۔ اگر آرٹریز میں الاسٹک ٹیشو زیادہ نہ ہوتی تو یہ کھچ کے اتنا بڑا نہ ہو جاتا ایورٹا میں کہ بلڈ 70 ملی لیٹر ایک دم اکوموڈیٹ کر لیتا۔ اور اگر الاسٹک کی جگہ کولیجن ٹیشو ہوتی یا کوئی اور ٹیشو ہوتی تو وہ اس میں یہ پراپرٹی نہ ہوتی کہ وہ بلڈ کو آگے چلا سکے۔ الاسٹک فائبرز کو جب آپ کھینچتے ہیں تو وہ کھنچ جاتے ہیں، اور جب آپ انہیں چھوڑتے ہیں تو الاسٹک ریکوائل وہ پراپرٹی ہے جس کی وجہ سے وہ جو اس کے اندر بلڈ ہے اب وہ واپس اسے پریس کریں گی اور آگے بڑھائیں گی۔ اگر
یہ ریجڈ ٹیوب ہوتی تو پلسٹائل فلو ہوتا، یعنی فلو ان دا سسلی اینڈ نن ان دا ڈائسلی، لیکن چونکہ یہ ریجڈ ٹیوب نہیں ہے، یہ ایک الاسٹک ٹیوب ہے، سو the aorta accommodates and the large artery accommodate the blood entering it during the systole, and the elastic recoil of these arteries due to its elasticity نہیں ہوتی تو یہ accommodate بھی نہیں کر سکتی بلکہ آگے کو چلا دیتی، 70 ملی لیٹر بلڈ اپنے انیشل سیگمنٹ سے ذرا سا آگے چلا دیتی، لیکن الاسٹیسٹی کی وجہ سے اس نے اس کو اکوموڈیٹ کیا، اور الاسٹک ریکوائل کی وجہ سے اب وہ آہستہ آہستہ پریس کر کے اس بلڈ والیوم کو ڈیورنگ دا پیریڈ جبکہ وینٹریکل ڈائسلی میں ریلیکس کر رہا ہے، کنٹینیوس بلڈ فلو کے طور پر کیپلریز تک پہنچا رہے ہیں۔ وینز کو دیکھیں، وینز میں بھی ہم نے دیکھا کہ الاسٹک فائبرز ہیں لیکن کم ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ بلڈ آیا، وین میں جمع ہو گیا، وین کا بڑا سا لیومن ہے، پھر اور آیا اور وین میں جمع ہو گیا، پھر اور آیا اور جمع ہو گیا، حتیٰ کہ وین پوری فل گول بھر گئی۔ اب اگر اور بلڈ آئے گا تو وین میں پریشر ذرا سا بڑھ جائے گا کیونکہ الاسٹک فائبرز کھینچیں گے، پریشر بڑھے گا، لیکن الاسٹک ریکوائل جو ہوگا وہ بہت تھوڑا سا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ سارا کا سارا بلڈ وین سے کہیں اوپر نیچے چلا جائے۔ وین میں جیسے جیسے بلڈ آتا جائے گا کیپلریز سے، اب یہ کنٹینیوس بلڈ فلو ہے جو کیپلری سے آ رہا ہے۔ ہارٹس جو آرٹریز میں گیا تھا وہ سسلی میں گیا تھا اور ڈائسلی میں نہیں گیا تھا۔ وینز میں جو بلڈ آ رہا ہے یہ کنٹینیوسلی سلولی سارا اس میں آتا جا رہا ہے، اور جب اس میں آ رہا ہے تو وہ جو پچکی ہوئی پڑی ہوتی ہیں وہ ڈسٹینڈ ہوتی جاتی ہیں اور ڈسٹینڈ ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان کا اتنا بڑا جو لیومن ہے وہ پورا گول بن جاتا ہے بغیر کسی کھچاؤ کے، انہوں نے اکوموڈیٹ کر لیا بلڈ کو۔ اس سے اوپر جب آپ اس کے اندر اور بلڈ ڈالیں گے تو الاسٹک فائبرز، دا ویری فیو الاسٹک فائبرز ان دا وینز، وہ کھچ جائیں گے اور فردر بلڈ کو اکوموڈیٹ کر لیں گے، لیکن اس سے تھوڑا بہت پریشر جو ہے وہ اس میں بگا، اور وہ پریشر جو ہے وہ اتنا نہیں ہوگا کہ وینز ہائی پریشر سسٹم بن جائیں۔ So veins are major reservoirs of blood due to their great distensibility، کیونکہ elastic recoil اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ ڈسٹینڈ ہو جاتی ہیں اور ڈسٹینڈ پڑی رہتی ہیں، ان میں elastic oil بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے veins are major reservoirs of blood due to their distensibility۔ آپ نے پڑھ لی پراپرٹی آف ڈسٹینسبلٹی، اب اگلی پراپرٹی پڑھنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے واسکولر کمپلائنس۔ واسکولر کمپلائنس کا مطلب یہ ہے the change in volume of a vessel per unit change in pressure۔ تو ڈیلٹا وی چینج ان والیوم ہے، ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا پی دیٹ از چینج ان دا پریشر۔ اب انکریز ان والیوم ڈیوائڈیڈ بائی انکریز ان پریشر، آپ اس کو آرام سے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں vascular compliance of a vein is 24 times that of its corresponding artery۔ ہاں تو superior vena cava اور inferior vena cava کی corresponding artery بتائیں۔ aorta۔ radial artery کی corresponding artery، radial vein کی corresponding artery بتائیں۔ radial artery۔ تو جو آپ کی آرٹری لے کر جا رہی ہے بلڈ، جب اس میں وین بنتی ہے تو دونوں کی کمپلائنس میں 24 ٹائمز کا فرق ہوتا ہے، وینز زیادہ اکوموڈیٹ کرتی ہیں۔ So it is 8 times more distensible and 3 times more volume can be accommodated into the arteries۔ اس کا لیومن ہی بڑا ہے۔ ایک بات، آرٹری سے وین کا لیومن بڑا ہے، 2.5 سینٹی میٹر اسکوائر اگر ایورٹا کا لیومن تھا تو سپیریئر اور انفیریئر وینا کیوا کے لیومن کو ہم نے کہا تھا کہ 8 سینٹی میٹر ہے اسکوائر، تو 2.5 کو 3 سے ضرب دیں تو کتنا ہے؟ کیوں جی 8 آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ 7.5 آ رہا ہے۔ تو آپ کی وینز کا سوراخ بڑا، اس لیے اس میں زیادہ، وہ پوری کی پوری چوڑی ٹیوب ہے، اس میں زیادہ بلڈ آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ کی وین میں الاسٹک ریکوائل کی پراپرٹی کم ہے کیونکہ الاسٹک فائبرز کچھ کم ہے ایورٹا سے یا آپ کی آرٹری سے، اس لیے یہ زیادہ ڈسٹینڈیبل ہے، یہ ریکوائل ہو کے اپنی واپس اپنی سائز پر کم آتی ہے۔ ٹھیک ہے،
اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. واسکولر کمپلائنس از اکول ٹو ڈیلٹا وی اوور ڈیلٹا پی, دا چینج ان والیوم آف اے ویسل پر یونٹ چینج ان پریشر. اگر آپ اس کو میتھمیٹیکلی لکھیں تو انکریز ان والیوم ڈیوائڈیڈ بائی انکریز ان پریشر. اور آپ کے لیے نئی اطلاع کہ واسکولر کمپلائنس آف اے وین از 24 times that of its corresponding artery because it is 8 times more distensible and contains 3 times more volume. ہاں تو پھر کون نہیں ہے compliant؟ Arterioles are the most resistant vessels, so they are least compliant. Arteriole آپ ٹھونسنے کی کوشش کریں گے blood, اس کے اسموتھ مسل فائبرز ہیں, یہ کوئی الاسٹک فائبرز نہیں ہے کہ جو کھینچو گے تو کھینچ جائیں گے اور جو چھوڑو گے تو واپس آ جائیں گے. اسموتھ مسل فائبرز ہیں جو کہ جب کانٹریکٹ کرتے ہیں تو کراس برج فارمیشن ہوتی ہے اور آپ اس کو کھینچیں تو وہ مزید بعض اوقات کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کراس بریجز بنے ہوئے ہوتے ہیں. جی تو پچھلی پراپرٹی جو ہم سن رہے تھے دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو دا elasticity of the vessel and that was early compliance. ٹھیک ہے, اب ہم نے پڑھنی ہے delayed compliance and that is due to the property of the muscles. آپ ایک مسل کو کھینچیں, آپ جب مسل کو کھینچیں گے اسموتھ مسل فائبر کو تو آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اس میں کیلشیم اندر جائے گا اور کیلشیم کے اندر جانے سے اس کے اندر کراس بریجز بنیں گے اور وہ کانٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ اسے کھینچے رکھیں, آپ اس کے دونوں اینڈز نہیں چھوڑیں, تو پھر وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمیں چھوٹا ہونے ہی نہیں دے رہے, تو پھر وہ اسی پوزیشن میں یعنی لمبے ہوئے ہوئے elongated پوزیشن میں ریلیکس کر جائیں گے, کراس بریجنگ چھوڑ دیں گے. ٹھیک, اس کو کہتے ہیں کہ اب آپ نے یاد رکھنا کہ یہ ایک پراپرٹی ہے اسٹریس ریلیکسیشن اور یہ اسموتھ مسل فائبرز میں ہوتی ہے. آپ اس کو کھینچیں گے, اس کے اندر پریشر بڑھائیں گے, اس کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ وہ کانٹریکٹ کر جائے اور پریشر کو فلوئڈ جو بھی اس کے اندر ڈال کے اس کو کھینچا گیا ہے اس کو آگے نکال دے. لیکن اگر آپ آگے کا راستہ کیپلری ہے, ویٹ آرٹیریول ہے, اگر آگے کا راستہ بند ہے تو وہ پھر کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے تم نے جو میرے اندر بلڈ ڈال دیا ہے اب میں اس کو اکوموڈیٹ کر لیتا ہوں, اب میں ریلیکس کر دیتا ہوں, لیکن اس میں لگتا ہے ٹائم. تو چلے ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. گیو این انٹراوینس ڈرپ آف 1000 cc. آپ نے کسی کو گلوکوز کی ڈرپ لگا دی, 1000 cc آپ نے اسے لگا دیا فوراً ہی 20ویں منٹ پر. ٹھیک ہے, لو جی ایک دم بلڈ والیوم بڑھ گیا تو پریشر ایک دم بڑھے گا. دیکھ لیں پریشر 5 سے اوپر چلا گیا ہے, 12 تک چلا گیا. You increase the pressure and you increase the volume and the pressure increases. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا, آہستہ 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 وہ پریشر کم ہونا شروع ہوگا اور تقریباً 10 کے اوپر آ کر رک جائے گا. اس سے کم نہیں ہو سکے گا بھائی, کیونکہ آپ نے 1000 cc پورے سرکولیٹری ٹری میں ڈال دیا ہے تو وہ بیچارہ جو ہے وہ 1000 cc جو اس نے پریشر بڑھایا تھا 20ویں منٹ پہ آپ نے وہ پریشر بڑھایا تھا, اگلے 22 منٹ میں آپ نے دیکھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا ہو کے کچھ کم ہو گیا. اب آپ 1000 cc نکال لیں, ایک دم پریشر ڈراپ ہوگا, ایک دم پریشر ڈراپ ہوگا, لیکن اس کے بعد پھر آہستہ 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 پریشر بڑھے گا اور نارمل پہ آ جائے گا. جب آپ نے بلڈ والیوم بڑھایا تھا تو بلڈ والیوم بڑھانے سے پریشر بڑھا تھا. جب آپ نے اس بلڈ والیوم کو جو جتنا بڑھایا تھا اتنا ہی واپس نکال لیا تو اب آپ کا پریشر ایک دم تو نیچے جائے گا, لیکن بعد میں تھوڑی دیر کے بعد یعنی کہ 80 یا 90 منٹ کے بعد وہ نارمل پر آ جائے گا. ٹھیک, اس کی ایکسپلینیشن ابھی ہم کریں گے, پہلے ہم اگلی سلائیڈ بھی دیکھ لیں جو اسی سے ریلیٹڈ ہے. In worst stress relaxation, if you remove 1000 cc of the fluid
from the body, جیسے کہ hemorrhage ہو گیا, it decreases the pressure but the inverse stress relaxation accommodates it. آئیں جی اب اس کو دیکھتے ہیں. پورا گراف پچھلی دفعہ ہم نے بہت غور سے نہیں دیکھا تھا. 0 منٹ پر ہم نے کام شروع کیا. اس وقت ہمارا پریشر جو ہے 4.5 ملی میٹر آف مرکری تھا اسے ایک ویسل میں, جس میں ہم نے 30ویں منٹ پر 1000 سی سی بلڈ والیوم انکریز کر دیا. والیوم انکریز کرنے سے پریشر ایک دم بڑھا ہے, سیدھی لائن ہے, پریشر ایک دم بڑھا ہے کیونکہ یہ والیوم جو ہے اس نے والز کے اوپر اپنا پریشر ڈالنا شروع کر دیا. اب اسموتھ مسل فائبرز آہستہ آہستہ ریلیکس کریں گے تاکہ والز جو ہیں لیومن ذرا سا بڑا ہو جائے. لیومن ذرا سا بڑا ہو جائے گا تو پریشر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا اور اس طریقے سے پریشر جو ہے وہ کچھ حد تک کم ہو جائے گا. صحیح, لیکن مکمل طور پر وہ نیچے نہیں آ سکے گا جب تک کہ آپ یہاں سے دوبارہ ایک دم اتنا ہی والیوم واپس نہ نکال لیں. جب آپ نے یہ والیوم واپس نکالا تو پریشر ایک دم ڈراپ کیا اسی بلڈ ویسل میں, حالانکہ اب والیوم اتنا ہے جتنا پہلے آپ کے پاس تھا یہاں, لیکن اتنا ہی والیوم جب آپ نے واپس نکالا تو تمام بلڈ ویسلز کی جو کیپیسٹی تھی وہ اسموتھ مسل فائبرز کے ریلیکس ہو جانے کی وجہ سے بڑھ گئی تھی اور اس کی وجہ سے پریشر ایک دم کم ہو گیا کیونکہ والیوم نکل گیا اور کیپیسٹی زیادہ تھی. اب جب یہ والیوم نکل گیا تو پھر کیا ہوگا, آہستہ آہستہ اسموتھ مسل فائبرز جب اپنے آپ کو ڈھیلا محسوس کریں گے تو وہ نئی چھوٹے والیوم کے اوپر اپنے کراس بریجز بنا لیں گے, اپنی ٹون کو مینٹین کریں گے اور آہستہ 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 یہاں اگر 45 منٹ تھے تو 45 منٹ اور لگائیں, 90 منٹ پر they are going to accommodate all this blood, اپنی سائز کو چھوٹا کر لیں گے اسموتھ مسل تاکہ یہ پریشر جو ہے یہ نارمل پہ آ جائے. ایک کی مثال تھی کہ آپ نے 1000 سی سی ڈرپ دے دی ہے, دوسری کی مثال یہ تو نہیں ہو سکتی نا کہ آپ کہیں کہ جی لاؤ اب 1000 سی سی پانی ڈالا تھا 1000 نکال لو. اس کی مثال نارمل ڈے لائف میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیمریج ہوا, کسی بندے کو 1000 سی سی بلڈ نکل گیا, ایک دم بلڈ پریشر اس کا ڈاؤن ہو گیا. اب جو باڈی کے کچھ ایسے رسپانسز ہوں گے جو اسموتھ مسل فائبرز کو کنٹریکٹ کروائیں گے اور ڈیلیڈ کمپلائنس کے طور پر جو ہے وہ 45 منٹ لے گا اور نارمل ہو جائے گا. ہاں جی, اب ہم نے کیا پڑھنا ہے, اب ہم نے آرٹیریل پلس پڑھنا ہے اور آرٹیریل پلس میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ جب بلڈ ایجیکٹ ہوا ایورٹا سے تو آرٹری کی وال ایکسپینڈ کر گئی اور اس کے بعد جب ڈائسلی شروع ہوئی تو ایورٹک اور پلمونری ویلو جو تھے یہ کلوز ہو گئے. اس وقت ویلو کھلا تھا, یہ اندر آیا تھا. اب آرٹری جو ہے پلمونری آرٹری ہو یا ایورٹا ہو, اب اس کے ویلز بند ہو گئے. اب جناب یہ کیا کرے گا, الاسٹک فائبر جو ہیں وہ اس کو دبائیں گے اور دبانے کی وجہ سے بلڈ جو ہے جو یہاں موجود تھا وہ آگے نکل جائے گا. اب کیا کرے گا, جتنی بھی آرٹریز ہیں ان میں یہ ایکسپینشن اور واپس سے کمپریشن, ٹھیک ہے نا, ایکسپینشن اور کمپریشن کی جو ویو ہے یہ ایورٹا سے شروع ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد یہ آگے ٹریول کرے گی, سب کلیوین میں ٹریول کرے گی, پھر بریکیل میں ٹریول کرے گی, پھر ریڈیل میں ٹریول کرے گی. تو اب as blood is ejected into the aorta from the heart, the aorta expands and then recoils. تو جتنی بھی آرٹریز ہیں ان سب میں یہ جو ایکسپینشن اور ریکوائل ہے اس کی وجہ سے ایک ویو فارم ریکارڈ ہوتی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں. تو اب ہم کیا کریں گے, اب ہم آرٹیریل پلس کی پراپرٹیز پڑھیں گے. Arterial pulse. The wave of expansion and recoil is transmitted in the walls of all elastic arteries, such as the carotid, the brachial, the radial and ulnar, etc. یہ arterioles میں نہیں جانی, یہ صرف elastic arteries میں جا رہی ہے, wave of expansion and recoil. It is due to the movement of blood in the blood vessels from the heart to the periphery. ایوٹا میں انٹر ہوئی, ایوٹا سے آگے گئی, سب کلیوین میں گئی, ادھر سے آگے گئی, ادھر سے آگے گئی, جہاں جہاں پر بلڈ جاتا رہا
due to the movement of blood. It is due to the movement of blood in the blood vessels from the heart to the periphery. ब्लड मूव कर रहा है और वॉल्स के अंदर एक्सपेंशन और रिकॉइल हो रही है. These can be felt by tips of finger on an artery. जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको महसूस करवाया जाएगा. फिंगर टिप्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो इस वेव ऑफ एक्सपेंशन और रिकॉइल को फील करती हैं. It can also be recorded by cannulating an artery and connecting it to the manometer. और ये तरीका तो आप शुरू से ही जानते हैं कि ये तरीका किस तरीके कैसे इस्तेमाल होता है और मैनोमीटर की रिकॉर्डिंग क्या होती है. तो पल्स की रिकॉर्डिंग आप अगर जाएंगे लेबोरेटरी में, हमारी कोशिश होगी कि हम आपको पल्स रिकॉर्डर जो है उसके जरिए रिकॉर्डिंग दिखा सकें. चलें जी, तो अब हम आर्टीरियल पल्स की रिकॉर्डिंग फिलहाल तो आपको यहाँ लेक्चर में दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक पावर लैब है, हमारे पास एक पावर लैब है, उसके जरिए हम आपको लेबोरेटरी में भी पल्स की रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं. लेट्स स्टडी व्हाट इज द आर्टीरियल पल्स. The wave of expansion along the walls of the arteries with each heartbeat, it has got an ascending limb and anacrotic shoulder, a descending limb. That is the catacrotic limb, and in caesura, that is aortic valve closure. The descending limb in its initial part due to slow ejection phase and in the late part due to ventricular diastole. जो इनिशियल पार्ट है डिसेंडिंग लिम्ब का, ये वाला, ये है स्लो इजेक्शन फेज से, और जो लेटर पार्ट है क्लोजर ऑफ द वेल्व के बाद, दैट इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर डायस्ली. ना ब्लड वेसल में और ब्लड आ रहा है, ना वो प्रेशर बढ़ा रहा है, बल्कि ब्लड वेसल में से ब्लड आगे निकल के जा रहा है, जिस वजह से प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है. असेंडिंग लिम्ब में आपने देखा प्रेशर बढ़ रहा था, वेंट्रिकल से इजेक्ट हो रहा था, आपके पास शोल्डर आया. डिसेंडिंग लिम्ब में लेट स्लो इजेक्शन फेज आई, इसके बाद एओर्टिक वाल्व क्लोज हो गया. एओर्टिक वाल्व के क्लोज होने के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टली शुरू हो गई और यहाँ आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब. जी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्टीरियल पल्स में इंपॉर्टेंट चीजें हैं. वेलोसिटी ऑफ द पल्स, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ द वेसल पर डिपेंड करती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. शार्पनेस ऑफ द पल्स, जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम पर डिपेंड करती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा पल्स उतनी शार्प होगी. ड्यूरेशन ऑफ द सिस्टोलिक इजेक्शन, जिसमें कम टाइम लगा है, टेकिकार्डिया है, उसमें पीक छोटी आएगी. डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द आर्टरीज, ओल्ड एज में आर्टरीज की डिस्टेंसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, तो आपको ज्यादा प्रोमिनेंट महसूस होती है पल्स. पल्स प्रेशर, हाई पीपी, हाई पल्स प्रेशर में आपको ओल्ड एज में जैसे बहुत ज्यादा पीक उसकी महसूस होती है. रेगुलरिटी ऑफ द पल्स, ये जब हमने एरिथमियाज पढ़े थे उसमें हमने हार्ट बीट की रेगुलरिटी को चेक किया था और उसमें मुख्तलिफ किस्म के एरिथमियाज आपने पढ़े थे, तो वो तमाम के तमाम जो हैं वो अपने पल्स के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होते हैं और वो उसके मुताबिक डायग्नोज किए जाते हैं. जी जनाब, अब आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ गई और ये है पल्स प्रेशर. पल्स प्रेशर का सर्कुलेशन में काफी इम्पोर्टेंस है. द डिफरेंस बिटवीन पीक सिस्टोलिक प्रेशर एंड लोएस्ट डायस्टोलिक प्रेशर इन एन आर्टरी इज कॉल्ड द पल्स प्रेशर. तो अगर आपका बीपी 120/80 है तो पल्स प्रेशर कितना होगा? इट विल बी 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. इसको you can feel it by the tip of the finger or record it by manometer. This pulse has a peak and a trough. जाहिर है ऊपर जाती है फिर नीचे आती है. The peak corresponds to the cardiac systole and trough to the lowest pressure during cardiac diastole.
پلس پریشر وہ چیز ہے جس کو ہم نے چونکہ کلینکل اس میں بہت زیادہ دیکھنا ہے، اس لیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ پلس پریشر کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اسٹروک والیوم ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، الاسٹیسٹی انورسلی پروپورشنل ہے، اور پیٹرن آف ایجیکشن فرام دا ہارٹ وہ تیسری چیز ہے جو پلس پریشر کو افیکٹ کرے گی۔ اس کو ابھی ہم نے دیکھنا ہے، بعد میں ایک ڈائیگرام آئے گی اس پہ دیکھیں گے۔ آگے چیز جو امپورٹنٹ آ رہی ہے وہ ہے ڈیمپنگ آف دا پلس پریشر along دا آرٹری۔ آپ کی یہ نیچے ڈائیگرام دیکھیں، پہلے آرٹریز ہیں، پھر آرٹیریولز ہیں، پھر کیپلریز ہیں، پھر وینیولز ہیں اور پھر وینز ہیں۔ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو سسٹولک پریشر 120 اور ڈائسٹولک 80 یہ کہاں پر ہے؟ آرٹریز میں۔ آرٹریز کے بعد آرٹیریولز میں آپ کا سسٹولک پریشر جو ہے وہ کہیں جا کے 85 پہ چلا گیا اور ڈائسٹولک جو ہے وہ 45 پر آ گیا، آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے اور کم ہوا، اور پھر اس کے بعد کیپلریز میں یہ پریشر جو ہے یہ 40 سے شروع ہوا اور 20 پہ آ کے ختم ہو گیا۔ تھوڑی بہت پلسٹائل فلو اس میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد وینیولز میں اسموتھ کنٹینیوس رننگ ہے، پریشر تھوڑا تھوڑا کم ہوا ہے، اور وینز میں آتے آتے دیر یو آر ایٹ زیرو۔ یہ تھا سسٹیمک سرکولیشن، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پلمنری سرکولیشن میں آپ شروع کرتے ہیں 8 ہے یہاں پر اور یہ 25 ہے، 8 25 8 25 یہ پوری آرٹریز پلمنری آرٹری میں، اور پلمنری آرٹیریولز میں یہ جو کم ہو کے جناب 5 پہ چلا گیا، اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہ اور کم ہو گیا، اور پھر یہ تقریباً 5 ملی میٹر آف مرکری سے یہ 1 یا 2 ملی میٹر آف مرکری یا 0 ملی میٹر آف مرکری یہ آپ کا آ گیا لیفٹ ایٹریم میں۔ ریزسٹنس ٹو دا بلڈ فلو جو ہے اس سے پریشر جو ہے وہ ڈیمپ ہو جاتا ہے۔ تو کہاں ریزسٹنس سب سے زیادہ آتی ہے؟ آرٹیریولز میں۔ جو بڑے اسموتھلی چل رہا تھا آپ کا پلس 120-80 آرٹیریولز میں آ کر اس کے سارے پریشر کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور وہ تمام پریشر جو ہے وہ ڈمپ ہو گیا۔ کمپلائنس آف دا ویسل، الاسٹک ویسلز میں جو ہے وہ اچھا چل رہا تھا، اور آرٹیریولز جو ہیں چونکہ وہ الاسٹک ویسلز نہیں ہے تو چونکہ ان کی کمپلائنس ریزسٹنس بہت زیادہ ہے تو انہوں نے اس کو ڈیمپ کر دیا۔ یہ وہ سوال ہے جو میں آپ کو ایگزام میں دیتی ہوں، اور یہ وہ سوال ہے جو میں ایم سی کیوز میں بھی دیتی ہوں، اور یہ وہ سوال ہے جس میں آپ غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب سے پہلے اس پلس کی ریکارڈ کو چیک کریں جو کہ آپ کا ایک نارمل پلس کا ریکارڈ ہے۔ Normal pulse pressure 120 minus 80 is equal to 40 millimeter of mercury. This is 120, this is 80, pulse pressure 40. اگر آپ کے پاس آرٹیریوسکلیروسس ہو جائے یا ایتھروسکلیروسس ہو جائے تو اس میں الاسٹیسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ایورٹا جو ہے وہ جب آپ کا ایجیکشن آتی ہے، جب آپ کی وہ اسٹروک والیوم نکلتا ہے ایورٹا بہت اونچی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب اسٹروک ایورٹک ویلو بند ہو جاتا ہے ایک دم پریشر نیچے آتا ہے اور ٹھس۔ یہ ہے ایتھروسکلیروسس یا آرٹیریوسکلیروسس کی پلس۔ ٹھیک ہے، پلس پریشر اس میں 160 اور 80 کے درمیان ہے، تو یہ جو ہے 140-80 یا 160-80 کے درمیان ہے، تو یہ آپ کا پلس پریشر جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے۔ اگلا ڈائیگرام دیکھیں، ایورٹک سٹینوسس۔ ایورٹک سٹینوسس میں ایورٹا کا منہ اتنا تنگ ہے کہ وہ بڑی مشکل سے بڑا ٹائم لگا کے تھوڑا سا بلڈ باہر نکالتے ہیں، تو ایورٹا کا پریشر بھی 100 ملی میٹر آف مرکری سے اوپر نہیں جاتا، اور پھر اس کے بعد واپس نیچے آ جاتا ہے 80 پر، تو پلس پریشر جو ہے وہ ایورٹک سٹینوسس میں وہ 20 ملی میٹر آف مرکری رہ جاتا ہے، یعنی ایورٹک سٹینوسس میں پلس پریشر کم ہوگا۔ اگلا دیکھیں، اب آپ کے پاس پیٹنٹ ڈکٹس آرٹیریوسس، یہ جب مڑ مڑ کے آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا جب ہم یہ کنڈیشنز پڑھیں گے، اور واپس آ کر آپ کو دوبارہ یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا۔ پیٹنٹ ڈکٹس آرٹیریوسس میں پلس پریشر جو ہے
एक तरफ तो 140 है, दूसरी तरफ 40 है। 140 क्यों है? क्योंकि एओर्टा में से निकला, एओर्टा में वेंट्रिकल में से निकला, ये एओर्टा में जा रहा है, एओर्टा ने उसको एकोमोडेट किया, बहुत सारा ब्लड था, बहुत लंबा स्ट्रोक वॉल्यूम लगा, और फिर उसके बाद एओर्टा में से निकल के पल्मोनरी आर्टरी में चला गया थ्रू एक एबनॉर्मल वेसल एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को आपस में जोड़ रही है, उसमें से निकल के उसमें चला गया। अब इसके अंदर वॉल्यूम ही कम रह गया, क्योंकि अब तो ये फौरन नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं रह गया इसके अंदर, आधा ब्लड तो इसका चला गया एओर्टा से पल्मोनरी वेसल्स में, थोड़ा सा ब्लड जो बचा अब वो आगे बॉडी में जाना है। तो अब आपके पास ये है पल्स प्रेशर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गया है, ऊंची सी इसकी रिकॉर्ड आ रही है, और ये स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये दोबारा से लंग्स में जा रहा है। इसको बाद में समझेंगे, फिलहाल इस पल्स को आप याद रखें। एक और है एओर्टिक रीगर्जिटेशन। एओर्टिक रीगर्जिटेशन में क्या होता है? आपका हार्ट में बहुत सारा वेंट्रिकल में वॉल्यूम है, एकदम इजेक्ट किया आपने, ये गया ऊपर, और फिर उसके बाद एओर्टिक वाल्व जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा, तो एओर्टिक वाल्व बंद ही नहीं हुआ, सिस्टली खत्म हुई, आधा ब्लड वेंट्रिकल में चला गया, आधा आगे चला गया, क्योंकि वाल्व भी बंद नहीं हुआ। तो चूंकि वेंट्रिकल में चला गया तो अगली दफा वेंट्रिकल फिर बहुत सारा ब्लड पंप करेगा, एक वो वेन्स में से आके उसमें जमा हुआ था लेफ्ट एट्रियम से, और एक वो जो एओर्टा से वापस गिर गया था, तो फिर ब्लड जो है वो इतना सारा ऊपर जाएगा, पल्स जो है वो नॉर्मल की बजाय आपको ऐसी नजर आएगी। तो ये है आपकी एओर्टिक रिगर्जिटेशन की पल्स, इसे वाटर हैमर पल्स भी कहते हैं, और इसमें सीजूरा नहीं होता क्योंकि एओर्टिक वाल्व बंद हो चुका होता है, एओर्टिक वाल्व मौजूद ही नहीं होता, फंक्शनल नहीं होता। तो यहाँ पर प्रेशर 160 से जाता है और 0 पे गिरता है, तो 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसका पल्स प्रेशर होता है। आज हम इतना ही कर रहे हैं, और इसके बाद अगला जो हमने करा है वो है हमारा अगले लेक्चर में जो आपने देखना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक नजर देख लें, ये वो चीजें हैं जो आपने अगले लेक्चर में पढ़नी है। आपको आइडिया दे दिया है कि अब ये बेसिक चीजें पढ़ने के बाद हम पहुंचने वाले हैं अगले टॉपिक्स पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।